گرج برس تھی ارشاد صاحب، اب وہ تھم کیوں گئی ہے؟ دیکھیں، منشور کا تو ابھی مطالبہ کرنا یا توقع کرنا میرا خیال ہے کوئی مناسب نہیں ہے، کیونکہ منشور تو ظاہر ہے جب الیکشن کا اعلان ہوگا تو ہر پارٹی کا منشور سامنے آئے گا۔ البتہ عہدے داروں کا انتخاب اور لاہ عمل کہ یہ پارٹی جو ہے کس انداز میں کام کرے گی، کن پیرامیٹرز میں کام کرے گی، کیا اس کا نیریٹو ہوگا، یہ چیزیں توقع کی جا رہی ہیں، چونکہ ایک مہینہ تو تقریباً ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ ایک فیز چل رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جہانگیر خان ترین ملک سے باہر چلے گئے، وہ ان کے اپنے علاج معالجے کے لیے، وہ بھی ایک مجبوری تھی پارٹی کی۔ تو اب میرا خیال وقت آ گیا ہے کہ پارٹی اپنے عہدے داروں کا بھی انتخاب کرے، اگر اس نے آرگنائزیشن اپنی مکمل کر لی ہے، اور ایک نیریٹو بھی دے کہ وہ کن بنیادوں پر، وہ کس طرح مسلم لیگ سے الگ ہوگی، پیپلز پارٹی سے الگ ہوگی، جمعیت علماء اسلام سے الگ ہوگی، پی ٹی آئی سے الگ ایک پارٹی ہوگی، اس کی وجہ جواز کیا ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہے ہم اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے بہتر ہے کہ جناب فیاض الحسن چوہان صاحب سے پوچھیں کہ فیاض صاحب اب اتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے سوچ بچار کر لی ہوگی، آپ کی میٹنگز ہوئی ہوں گی، آرگنائزیشن کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے آپ نے تیار کر لیا ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان میں ہمیشہ سمجھا جاتا ہے وہ نیریٹو ہوتا ہے کسی پارٹی کا، وہ نعرہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اب کن مراحل میں ہیں آپ؟ اور ایک سوال وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے آپ مد مقابل ہیں، لیکن مشاورت آپ کی آج بھی پی ڈی ایم ہی سے چل رہی ہے، اور اون چودھری صاحب کا دبئی جانا جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے یا وہ کسی ذاتی کام کے سلسلے میں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد صاحب، ایک تو انٹرو کے اندر فیصل بھائی نے کہا کہ سندھ چیپٹر نظر نہیں آتا، تو محمود مولوی صاحب ابھی آپ کے کچھ دن پہلے ہی جناب سندھ کے صدر نامزد ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب کے اندر پچھلے ایک ہفتے کے اندر 5-6 ایم این اے ایم پی ایس جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن اصل جو عید کے بعد آپ کو جناب استحکام پاکستان کے حوالے سے ذرا پکے راگ کی سیاست نظر آئے گی، اور ایک بے تحاشا لاٹ ہے کہ جو انشاءاللہ شامل ہوگی، اور عید کے بعد پھر اصل میں ان تمام لوگوں کے حوالے سے کہ جو اس دہشت گردی میں انوالو تھے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ جو 780 کے پرچے اور پھر 102 بندوں کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل، اور پھر ان کے خلاف سارا احتساب، یہ ساری چیزیں ابھی پیپر ورک ہو رہا تھا، اور عید کے بعد جب پریکٹیکلی کام شروع ہوگا تو پھر آپ کو بہت کچھ چینجز نظر آئیں گے۔ اور مینیفیسٹو ایک لیڈنگ ٹی وی چینل پہ ہمارے استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی صدر علیم خان صاحب نے کل اس کے کچھ خط و خال رکھے ہیں اور فائنلائز ہو رہا ہے، عید کے بعد وہ بھی ہم عوام کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ میں نے پوچھا تھا پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اون چودھری صاحب جو گئے ہیں دبئی۔ دیکھیں ارشاد صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی، میں مسلسل پچھلے کئی دنوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی قسم کی نرگسیت کا شکار پارٹی نہیں ہے، نہ ہی ہماری لیڈرشپ۔ جس طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک عجیب و غریب قسم کی نرگسیت کا شکار رہتی تھی نا، کہ وہ کہتی تھی کہ اپنے علاوہ تو نہ کسی سے بیٹھنا ہے، نہ کسی سے اٹھنا ہے، نہ کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے، نہ کسی سے گفتگو کرنی ہے۔ وزیر اعظم اگر آپ ہیں تو آپ کہتے تھے کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے آپ کہتے تھے میں نے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور آپ اپنے علاوہ کسی کو کسی حوالے سے بھی کسی کھاتے میں نہیں لکھتے تھے۔ تو یہ والا جو انداز اور سٹائل ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی اور اس کی لیڈرشپ میں نہیں ہے۔ ہم ہر پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، ایشو ٹو ایشو بیٹھیں گے، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے ایشو ہیں، پاکستان کی بقا کے ایشو ہیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے ایشو ہیں، پاکستان کے استحکام کے ایشو ہیں، پاکستان کی معیشت کی ریوائول کے اور بحالی کے ایشو ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھیں گے۔ صحیح ہے، لیکن سیاست ہم اپنی کریں گے۔ لیکن چوہان صاحب آپ بیٹھیں گے، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سندھ کی بات کی ہے، محمود مولوی صاحب کو آپ نے پریزیڈنٹ بنا دیا، لیکن وہ نام جو پی ٹی آئی کے سرکردہ نام تھے اور وہ استحکام پاکستان کی لانچنگ تقریب میں شریک ہوئے تھے، علی زیدی صاحب ہمیں نظر نہیں آتے، عمران اسماعیل صاحب ہمیں نظر نہیں آتے، پنجاب کی بات کریں تو فواد چودھری صاحب ہمیں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آج تک آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیا خود نہیں آئے تھے، لائے گئے تھے لانچنگ میں؟ اگر خود آئے تھے تو اب وہ خاموش کیوں ہیں؟
اور بھائی ساری پاکستان کی سیاست یا استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست کیا انہی 2-3 بندوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ چل رہی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں، اور آپ ہی نہیں، ہر ٹی وی چینل کا ہر اینکر جناب آپ اس کے ساتھ پروگرام شروع کرو تو یہ 2 نام گنوا کے ہو، خدا کا واسطہ اور بھی نام ہے زمانے میں محبت کے سوا، یہاں انہی 1-2 بندوں کے اوپر ہی پاکستان کی یا استحکام پاکستان کی جو ہے یا پوری سوئی دھرتی کی سیاست جو ہے نا وہ چلنی ہے یا جناب موٹیویٹ ہونی ہے یا ایکٹیویٹ ہونی ہے؟ نہیں چوہان صاحب یہ 3 نام نہیں ہے، یہ تو مثال کے طور پر نام، اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر جو نظر نہیں آ رہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ خٹک صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے اور اسد قیصر صاحب نے ہم سے ٹائم لیا ہے، ٹائم مانگا ہے سوچنے کے لیے. دوسرے دن اسد قیصر صاحب نے کہا کہ میں نے نہ ٹائم مانگا ہے، نہ میرا کوئی رابطہ ہے، نہ میں جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو یہ سوال صرف یہ 3 اشخاص کے حوالے سے نہیں، 2 یہ نام ہے اور بھی نام ہے. جی میں بتاتا ہوں، شاہ صاحب پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے اور اسد قیصر صاحب کے حوالے سے اور کے پی کے جتنے لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ کے پی کے کی سطح پہ جو ہے وہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک بات بالکل آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہاں پر بڑی ہستی بستی مسکراتی اور جناب توانائی والی لہراتی قسم کی سیاست یہاں پر اب کریں گے، یہ جناب پاکستان کی تنصیبات پہ، فوج کی تنصیبات پہ، پاکستان کی عزت اور وقار پہ حملہ کرنے کے بعد اور جو لوگ انوالو ہیں ان کو دوبارہ جناب وہی بوجھ میلہ ملے گا. سر یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کے اور کے تحت چلتے رہے. اس پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کیا کیا چیز استعمال نہیں کی، سوشل میڈیا کا ٹول استعمال کیا، الیکٹرانک میڈیا کا ٹول استعمال کیا، یہ مار دھاڑ، یہ فساد فی الارض استعمال کی. تو اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اب یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے یہاں پہ اگلے الیکشنوں میں یہاں پہ سارے لوگ دوبارہ میدان عمل میں ہو تو یہ چوہان صاحب پی ٹی آئی کا ترجمان رہنے پہ آپ کو ندامت ہے؟ بھائی میں آخری 1.25 سال کی کم از کم جو انہوں نے سٹرگل کی اور اسپیشلی آخری 8-9 مہینے، بالکل مجھے ندامت، مجھے تو سب سے زیادہ ندامت اس دن کی تھی جب نومبر کے مہینے میں انہوں نے 3 دن کے لیے پنڈی کی 5 سڑکیں بلاک کروائی تھی اور میرے سے انہوں نے مری روڈ 4 دن کے لیے بند کروایا تھا. خدا کی قسم میں رات کو جا کے سوتا نہیں تھا، گولی کھا کے سوتا تھا پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی تھی. کیوں کہ ہر مذہب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور شریعت کے مطابق سب سے بڑی نیکی دنیا کے اندر رستہ کھولنا ہے اور سب سے بڑا گناہ رستہ بند کرنا ہے. 4 دن کے لیے رستہ بند کروایا، انچارج میں تھا، مجھے شرمندگی کا وہ عالم ہوتا تھا. اس کے باوجود میں سارا دن وہاں پہ ایمبولینس کے لیے اور جو بیچارے مسکین لوگ ہوتے تھے جن کو ایمرجنسی ہوتی تھی ان کے لیے میں رستہ کھلواتا رہتا تھا. لیکن جو بزرگ مائیں بہنیں آ کے مجھے آ کے لان تان کیا کرتی تھی وہاں پہ اسٹیج پہ آ کے، پوری رات جناب میں ندامت اور شرمندگی کے مارے مجھے نیند نہیں آتی تھی. اس طرح کی اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں